ناظرین آداب، مورخہ 10 نومبر 2024 مطابق 7 جمادی الاول 1446 ہجری کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ وزیر اعظم نریندر مودی مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے پیش نظر ریاست کے دورے پر ہے۔ وزیر اعظم نے ہفتے کو نانڈیڈ میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ آج پورے مہاراشٹر میں بی جے پی کے حق میں لہر ہے۔ آج ملک ایک ترقی یافتہ ہندوستان کے مقصد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور ملک کے عوام جانتے ہیں کہ بی جے پی اور اس کے اتحادی اس کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بار بار بی جے پی اور این ڈی اے حکومتوں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ نریندر مودی نے کہا کہ کانگریس نے دھوکہ دہی کے اپنے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ آئین کے نام پر کانگریسی لیڈر جو لال کتاب بانٹ رہے ہیں وہ ایک کوڑا کاغذ ہے۔ کانگریس کی دھوکہ دہی اب آئین تک آ پہنچی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ہفتے کے روز کہا کہ ریاست کی پہلی ڈبل ڈیکر الیکٹرک بس سروس شروع ہونے سے آمد و رفت کے مسائل کم کرنے میں مدد ملے گی اور یہ ماحولیات تحفظ کی سمت میں ایک اہم قدم بھی ہے۔ گومتی نگر واقع اندرا گاندھی پرتشٹھان میں ریاست کی پہلی ڈبل ڈیکر الیکٹرک بس سروس کے افتتاح کرنے کے بعد بولتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ الیکٹرک ہونے کی وجہ سے یہ بس سروس آلودگی کم کرنے میں مدد کرے گی۔ مستقبل قریب میں ریاست کے دیگر اہم شہروں میں بھی اسی طرح کی ڈبل ڈیکر الیکٹرک سروس شروع کی جائے گی۔ انہوں نے ریاست کی پہلی ڈبل ڈیکر الیکٹرک بس کو ہری جھنڈی دکھائی اور بچوں کے ساتھ بس کی سواری بھی کی اور بس کی خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اسمبلی انتخابات سے پہلے مہاراشٹر میں گرما گرم انتخابی مہم کے درمیان کانگریس رہنما اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے تلنگانہ میں ذات پات کی مردم شماری کا حوالہ دیتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی اور وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ذات پات کی مردم شماری کے معاملے پر بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے راہل گاندھی نے وزیر اعظم مودی کو کھلا چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ وہ ملک بھر میں ذات پات کی مردم شماری کو روک نہیں سکتے اور جلد ہی مہاراشٹر میں بھی ایسا ہوگا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کانگریس کے سابق سربراہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مردم شماری سے جمع کردہ ڈیٹا کو ہر طبقے کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پاکستان کے بلوچستان علاقے میں واقع کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ہفتے کی صبح ہوئے زوردار دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر اب 27 ہو گئی ہے اور کم از کم 62 افراد زخمی بھی بتائے جا رہے ہیں۔ مہلوکین کی تعداد میں مزید اضافہ ہونے کے خدشات موجود ہیں۔ اس درمیان اس دھماکے کی خوفناک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ اسپوتنک انڈیا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں دھماکہ ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ سی سی ٹی وی میں قید ویڈیو ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دھماکے کا مقصد پاکستانی فوج کو نشانہ بنانا تھا۔ اس درمیان کوئٹہ کے سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹ محمد بلوچ کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ دھماکے میں پاکستانی فوجی جوانوں کی شہادت بڑی تعداد میں ہوئی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نصابی کتابوں کے ساتھ ایسی کتابیں بھی بچوں کو دیں جو ان کے ذہنوں میں نئے جذبات کو جگا سکے۔ طلبہ کو چاہیے کہ وہ کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان پر غور کریں اور اچھی چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ وزیر اعلیٰ آج گومتی ریور فرنٹ پر گومتی بک فیسٹیول کے 3رے ایڈیشن کا افتتاح کرنے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں ہر کوئی اسمارٹ فون جیسی ڈیوائسز پر منحصر ہو گیا ہے۔ پہلے ٹیکنالوجی انسان استعمال کرتے تھے لیکن اب ٹیکنالوجی انسانوں کو استعمال کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ گومتی نہ صرف ایک دریا ہے بلکہ یہ ایک ثقافت بھی ہے۔ ہم سب نے اس ثقافت کو تہذیب سے جوڑا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار بحالی کے عدالت عظمیٰ کے خوش آئین فیصلے کے تناظر میں آل انڈیا مائنارٹیز فورم فار ڈیموکریسی کی ایک میٹنگ فورم کے لکھنؤ واقع دفتر پارک روڈ پر ہوئی۔ میٹنگ میں فورم کے متعدد عہدیداران اور اراکین شامل ہوئے۔ فورم کے قومی صدر ڈاکٹر انبار رضوی، سابق کارگزار وزیر اعلیٰ حکومت اتر پردیش نے اپنی صدارتی تقریر میں کہا کہ یہ فیصلہ ملک کی تمام اقلیتوں کے لیے قابل مسرت اور قابل استقبال ہے۔ عدالت عظمیٰ کی 7 رکنی ججوں کی بینچ نے اپنے ہی فیصلے کو پلٹتے ہوئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار بحالی کی راہ ہموار کر دی ہے۔ ڈاکٹر رضوی نے اس فیصلے کو ملک کی سطح پر اقلیتوں کے حقوق اور ان کی تعلیمی و تدریسی اداروں کی منفرد شناخت کی بقا اور اقلیتوں کو تعلیمی موقع ملنے میں آسانی سے تعبیر کیا۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جو اپنی لطافت، سلاست، شیریں بیانی اور گوناگو خصوصیات کے باعث ہر ایک کے دل میں جلد ہی گھر کر جاتی ہے۔ یہ زبان اب جغرافیائی، علاقائی اور قومی حدود سے نکل کر عالمگیر ہو چکی ہے۔ اس کا ثبوت پوری دنیا میں آباد اردو بستیاں ہیں۔ ان خیالات کا اظہار امام عیدگاہ لکھنؤ مولانا خالد رشید فرنگی محلی، ناظم دارالعلوم نظامیہ فرنگی محلی نے کیا۔ وہ آج دارالعلوم میں یوم اردو کے سلسلے میں ایک سیمینار کو خطاب
خطاب کر رہے تھے۔ مولانا نے علامہ محمد اقبال کو ان کے یوم ولادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی شاعری کو اسلامیات اور صالح مشرقی اقدار و روایات کے فروغ اور تحفظ کے لیے وقف کر رکھا تھا، اسی وجہ سے انہیں شاعر اسلام اور شاعر مشرق کے القاب سے نوازا گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں عالمی یوم اردو کی مناسبت سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کے صدر پروفیسر فخر عالم نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اردو زبان کسی خاص مذہب کے ماننے والوں کی زبان نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوستان کی مشترکہ تہذیب و ثقافت کی ترجمان ہے، اور یہ ایک ایسا مشترکہ ورثہ ہے جو مختلف زبانوں، مذاہب اور ثقافتوں کا حسین امتزاج ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی یوم اردو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان، ثقافت اور تاریخ کو بچانے اور اس کا فروغ کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لانا چاہیے۔ اودھ نامہ کے جہانما صفحے کے مطابق حماس کی جانب سے سیز فائر اور قیدیوں کے تبادلے کے تازہ مسودے کو مسترد کیے جانے کے بعد امریکہ نے قطر سے کہا ہے کہ قطر میں اب حماس کی موجودگی قابل قبول نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق خلیجی ریاست قطر نے امریکہ اور مصر کے ساتھ غزہ میں ایک سال سے جاری جنگ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات کے دوروں میں اہم کردار ادا کیا ہے، جو اب تک بے نتیجہ رہے ہیں۔ اکتوبر کے درمیان میں مذاکرات کے تازہ ترین دور میں بھی کوئی حتمی معاہدہ طے نہیں پا سکا اور حماس نے قلیل مدتی جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ سینئر امریکی عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ قطر نے تقریباً 10 دن پہلے حماس کے رہنماؤں سے یہ کہا ہے کہ حماس کے سیاسی دفتر کو کب بند کرنا ہے۔ اس کے بارے میں امریکہ قطر کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس نے دوحہ کو بتایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس وقت کارروائی کی جائے۔ جنوبی کوریا کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا نے جمعے اور ہفتے کو GPS جام کر کے حملے کیے، جس کی وجہ سے جنوبی کوریا میں کئی بحری جہازوں اور درجنوں سویلین ہوائی جہازوں کو کام میں مشکلات کا سامنا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق جام کرنے کے الزامات شمالی کوریا کے تجربے کے تقریباً ایک ہفتے بعد سامنے آئے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ اس کا سب سے جدید اور طاقتور ٹھوس ایندھن والا ICBM میزائل ہے۔ جنوبی کوریا نے بیان میں کہا کہ ہم شمالی کوریا پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنی GPS اشتعال انگیزی کو فوری طور پر بند کرے، اور خبردار کیا کہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کے لیے اسے ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ایک ماہ سے زائد عرصے سے جاری تصادم کے دوران جنوبی لبنان میں بیروت کے جنوبی علاقوں پر رات کے وقت تشدد دھماکے ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق کل شام نواحی علاقوں میں 14 سے زائد اسرائیلی فضائی حملے کیے گئے۔ حملوں میں لبنانی یونیورسٹی کے آس پاس کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کے بعد علاقے سیاہ دھوئیں میں ڈوب گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دارالحکومت بیروت کے آسمان پر اب بھی دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے بارے میں رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے فوجی دستاویزات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں نتنیاہو کے دفتر کے ملوث ہونے کے بارے میں کچھ معلومات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دفتر میں موجود اہلکاروں نے اسرائیلی فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار کو فوج سے انتہائی خفیہ دستاویزات حاصل کرنے کے لیے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اور بعد میں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے بعد انہیں میڈیا پر لیک بھی کر دیا۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق ایک باخبر اہلکار نے کہا کہ نتنیاہو کے دفتر میں 2 اہلکاروں کے پاس اسرائیلی فوج کے ایک سینئر افسر کا شرمناک ذاتی ریکارڈ ہے، جس کا وزیر اعظم کے دفتر سے گہرا تعلق ہے۔ دوسری جانب نتنیاہو کے دفتر نے افسر کو بلیک میل کرنے کے بارے میں اٹھنے والی باتوں کی تردید کرتے ہوئے اسے محض دفتر اور اس کے ملازمین کی ساکھ خراب کرنے کی ایک کوشش قرار دیا ہے۔